نے کشمیر کا مقدمہ لڑا، ہم نے اس حوالے سے سیاسی لحاظ سے بھی لڑے، سفارتی محاذ پر بھی لڑے، کیا کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے جو ابھی تک ہم کشمیر کا مقدمہ جیت نہیں پائے ہیں؟ اس پر ایک بے حسی ہے، سرد مہری ہے، اور پرماننٹ 5 کا رویہ وہ نہیں رہا، بلکہ یہ اس پر ویٹو کر دیا۔ جب ہم ایک دفعہ گئے تو USSR نے اس کو قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا، اس کے بعد سے پھر کبھی یہ قرار دوبارہ ٹیبل نہیں ہو سکی یہ قرارداد، کیونکہ انڈیا کی طرف جھکاؤ رہا، کاروباری ضروریات کی وجہ سے، اسٹریٹجک ضروریات کی وجہ سے، بڑی مارکیٹ اور پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے یورپ کا اور ان پرماننٹ 5 کا جھکاؤ ان کی طرف رہا، اور چین جو ایک گروئنگ پوزیشن میں تھا 48 آنورڈ، وہ اپنی معیشت کو ڈیولپ کر رہے تھے اور وہ بھی کوئی واضح پوزیشن لینے سے کتراتے تھے۔ تو اس وجہ سے پہلے تو کوئی ہمیں بڑی کامیابی اس پر حاصل نہیں ہو سکی۔ جو 2-3 جنگیں ہوئیں اس میں، ان میں بھی ایک جو بہت بڑا فلا رہ گیا جس کی وجہ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوا، جو جنگیں پاکستان کی طرف سے کی گئیں ان کے لیے ماحول اسی وجہ سے کشمیر کے اندر کبھی سازگار نہیں رہا، اور جب ہم نے باہر سے ملٹری کا دباؤ ڈالا تو اندر سے کشمیریوں نے ہندوستان کی آرمی پر وہ دباؤ نہیں ڈالا، ان کے لیے وہ انسیکیورٹیز کریٹ نہیں کی جس کی وجہ سے وہ ڈیفیٹ ہو سکتے۔ جس طرح بنگلہ دیش فارمر ایسٹ پاکستان میں پاکستان آرمی کے خلاف بنگالیوں نے جو کردار ادا کیا تھا، اس طرح کا کردار کشمیر نے کبھی ادا نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنگیں بھی نتیجہ کن ثابت نہیں ہو سکیں۔ یہ تو اس کا مختصر احاطہ ہے ان حالات کا جو آپ کے سوال کے جواب میں، کہ انہوں نے چائنا کے بارڈر کو جا کر چیلنج کر دیا۔ جب انہوں نے لداخ کو یونین ٹیریٹری میں شامل کیا تو انہوں نے ایک انسیکیورٹی کریٹ کر دی چائنا کے لیے، اکسائی چین کے اوپر اپنا کلیم کر کے، اور گلوان ویلی میں ڈیولپمنٹ اور بیس کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے ذریعے، کہ جو پریزیڈنٹ مشرف کا دور تھا اس سے بات بہت آگے جا چکی ہے۔ ٹھیک، اس وقت جو واجپئی گورنمنٹ تھی وہ اس کو ایک حل طلب معاملہ تسلیم کرتے تھے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ریجن ہے، اس کے اوپر UN ریزولوشنز ہیں اور ہم نے مل کر اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ بائی لیٹرلزم کا دروازہ انہوں نے بند نہیں کیا تھا۔ ٹھیک، اب کیا ہوا ہے؟ اب نریندر مودی گورنمنٹ نے وہ بائی لیٹرلزم کا دروازہ بند کر دیا ہے، انہوں نے UN ریزولوشنز کا دروازہ بند کر دیا ہے، انہوں نے ثالثی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، انہوں نے سملا ایگریمنٹ اور بائی لیٹرلزم کے تمام دروازے بند کر کے انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس ہی تبدیل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک حل طلب معاملہ ہے ہی نہیں، انہوں نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے۔ اب ان معاملات میں اگر ہم کہیں کہ پریزیڈنٹ مشرف کا سلوشن، تو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب آپ نریندر مودی گورنمنٹ کو جو آئے روز ایک سے ایک اس کا حوصلہ بڑھتا جا رہا ہے، انہوں نے نیشنل سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لایا، بہت شور شرابہ ہوا، وہ اس سے آگے چلے گئے، بابری مسجد کو گرا دیا، اس سے آگے چلے گئے، آج مندر کی بنیاد رکھ دی، ایک اور قدم ہو گیا، کشمیر کا سٹیٹس یکسر تبدیل کر کے UN کو ڈسریگارڈ کر دیا کہ یونائٹڈ نیشن ہیز گاٹ ٹو ڈو نتھنگ ود اٹ۔ اب جب ایک اتنی ہٹ دھرم اور مضبوط حکومت ہے جس کو ہندوستان کے اندر کوئی ریزسٹنس نظر نہیں آتی، اور اسمبلیاں دونوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا ان کی پوری پذیرائی کر رہی ہیں، اور وہاں کی عدلیہ بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، تو اس طرح کی ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ کو آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ کیسے لائیں گے؟ یا پھر آپ اتنی دلیری کریں جس طرح ایسٹ پاکستان میں اندرا گاندھی نے کی تھی۔ ایسٹ پاکستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں تھا، ایسٹ پاکستان پاکستان کا حصہ تھا انٹیگرل، وہاں پہ پولیٹیکل انریسٹ تھا، UN کا کوئی ریزولوشن اس کے اگینسٹ پاس نہیں ہوا تھا، تو ہندوستان نے اس وقت اس کو بہانہ بنا کر کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم تماشائی نہیں بن سکتے نیبرہڈ میں بیٹھ کے، انہوں نے روس کے USSR کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور فوج کشی کر دی۔
दुनिया ठीक की किसी मुल्क ने उसको नहीं रोका। ठीक। बहुत जल साहब, अच्छा ये सियाचिन के हवाले से मुझे याद आ रहा है, एकदम मुझे ख्याल आया कि ये एक स्टेटमेंट सत्ता अजीज साहब को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, वो कहते हैं कि जब एक दफ़ा बात हो रही थी उनसे, जब कारगिल हो गया, हमने कारगिल किया, वो कह लेंगे ये प्लान ये किया गया था कि हमने सोचा कि 84 में सियाचिन पे हिंदुस्तान आ गया था, चुप करके बैठ गया था, हम भी कारगिल कर लेंगे तो हिंदुस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, लेकिन बड़ा भरपूर रिएक्शन आया। तो आपके ख्याल में क्या गलती थी कि वो ज़ियाउल हक के ज़माने में हम खामोश हो गए थे, बोले नहीं सियाचिन पे जो हमें रिएक्ट करना चाहिए था इसको वापस लेने के लिए? उस वक्त एक डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ, क्योंकि हम 1984 में अमेरिका की लेड वॉर लड़ रहे थे अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ। हम वहां कमिटेड थे और ये शब खून मार के वहां घुस गए थे। उस वक्त जनरल जियाउल हक को अमेरिकन को वाज़े तौर पे बताना चाहिए था कि मैं उस वार से पुल आउट कर रहा हूं और मैं इस जंग की तरफ जा रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान मेरे मुल्क में घुस आया है। उस वक्त अगर वही दबाव डालते जो बिल क्लिंटन ने हमारी लीडरशिप पे डाला था नवाज शरीफ पे, तो उस वक्त हिंदुस्तान को मजबूर किया जा सकता था निकलने पे और अमेरिका की मजबूरी को कैश कराया जा सकता था। लेकिन उस वक्त की हुकूमत का ये फेलियर है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि वहां घास तक नहीं उगता, वो कितने दिन बैठेंगे। आज वो 36 बरस से वहां बैठे हुए। ठीक है।